الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس جو ہے سورۃ المائدہ آغاز سے۔ اب مائدہ کسے کہیں گے؟ جیسے ہمارے یہاں خانچہ ہوتا ہے نا، جس کے اوپر کھانا رکھا گیا ہو، جی اسے مائدہ۔ ویسے دسترخوان اور چیز ہے، جسے یہاں سفرہ کہتے ہیں۔ تو سفرہ تو خالی ہوتا ہے نا، بس دسترخوان بچھاؤ، لیکن جب کھانا اس پر رکھ دیا گیا تو وہ مائدہ۔ اب ایک اس کی مکمل معلومات آخری صفحے پر ہے۔ بنی اسرائیل جب سمندر پار کر کے گئے تھے تو من و سلوا، وہ تو بالکل واضح ہے کہ من و سلوا ملا، انہیں کھاتے تھے، اور پھر انہوں نے دال دلیا مانگی تھی۔ مائدہ اور ہے، تو مائدہ سمجھ میں نہیں آتا لوگوں کے، چونکہ مائدہ آخر میں پڑھیں گے قال عیسی ابن مریم، انہوں نے کہا تھا کہ اللہم انزل علینا مائدۃ من السماء، تو یہ اور ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا مانگا ہوا ہے مائدہ۔ من و سلوا اور ہے۔ اب آپ تفسیر میں دیکھیں بھائی من و سلوا، تو مائدہ پر کیا تھا؟ تو کچھ نہیں ملے گا۔ تو انشاءاللہ وہاں پر سمجھیں گے کہ آیا وہ نازل ہوا بھی کہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اتاروں گا بشرطے کہ، تو اس وقت سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اب یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں پہلی آیت سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ تجویدی طور پر یحکم نہ کہ یح، اور تجوید کا قاعدہ ہم پڑھ رہے ہیں لکم بہیمۃ، لکم بہیمۃ الاخفاء ہے، تو نون کا اخفاء تو بہت آسان ہے، جیسے مینگو آواز کو چھپانا، لیکن یہ میم کا ہے تو اکثر یوں پڑھتے ہیں لکم بہیمۃ، یہ اخفاء نہیں ہوا، ہم نے پڑھا ہے لکم بہیمتم، تو اصل میں میم جو ہے نا، میم کا مخرج ہونٹوں کی خشکی، تو ہم ایسا نہیں پڑھ رہے لکم، ایسا نہیں پڑھ رہے ہیں لکم، دیکھو ہونٹ ہمارے مل نہیں رہے ہیں، لکم بہیمۃ الانعام، میں نے ہونٹ کو چپکانا نہیں، اخفاء ہے تو چھپانا، جیسے کہ نون کا مینگو پتنگ ٹانگ۔ اب ترجمہ اس کا، اے ایمان والو، اوفو، وفا ہمارے یہاں بہت مشہور ہے، مگر وفا اور چیز ہے، اوفو اور چیز ہے۔ اوفو یعنی وفا کرو، اور وفا یعنی کسی نے وعدہ خلافی نہیں کی، وعدہ پورا کیا، یہ حکم ہے۔ اے ایمان والو، جیسے کہ سورہ بقرہ میں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام ہے نا، ایمان والو، تو ایمان کے نام سے نوازنا اللہ کا ہمیں بڑا شرف ہے یہ، جیسے کہ ہم فخر کرتے ہیں نا عبدہ و رسولہ، ہم اس کے بندے ہیں، ہم فخر کرتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ ہمیں کہتا ہے کہ ایمان، تو یہ بھی بڑا شرف ہے ہمارے لیے۔ اب جیسے کہ ایمان کے بعد تقاضا ہوتا ہے نماز کا، بھائی ایمان کا تقاضا ہے کہ روزے رکھو، تو لوگوں کو یہی معلومات ہے کہ روزہ زکوٰۃ نہیں، یہ بھی ہے پورا کرو اپنے عہدوں کو۔ عقود عقد کی جمع ہے، عقد یعنی بندھن، اقرار، تو جو تم نے اقرار کیے ہیں اسے تم پورا کرو، یہ ایک بات ہو گئی، اے ایمان والو اپنے اقراروں کو پورا ادا کرو۔ اب سوال یہ آتا ہے، پہلا تو یہ کہ ایمان کا تقاضا ہے، اب وہ اقرار کیا ہے؟ چونکہ جمع ہے، پہلا اقرار لا الہ الا اللہ، اللہ کے ساتھ توحید، الہ نے جس کی عبادت کی جائے صرف اللہ۔ اب اگر اس میں شرک کی آمیزش ہوئی تو ہم نے عہد کو پورا نہیں کیا۔
دوسرا رسالت، واشہد ان محمد رسول اللہ، یا محمد عبدہ و رسولہ. تو اب رسالت کا تقاضا کیا ہے؟ اسے پورا کرنا. رسالت کا تقاضا ہے کہ عبداللہ، وہ اللہ کے بندے اور رسول. اب اس میں اگر غلو کرتے ہیں تو اس کا حق ادا نہیں ہوا، یا تنقیص کرتے ہیں تو حق ادا نہیں ہوا کہ رسول کی کسی حکم کو مانے، کسی حکم کو نہ مانے. تو کہا جا رہا ہے کہ پورا اقراروں کو ادا کرو، وفاداری کرو. یہاں پر ہی بس نہیں ہوتا ہے، اس کے بعد ماں باپ ہے نا، اس کے بعد بھائی بہن، میاں بیوی، اس کے بعد دوست احباب، اڑوس پڑوس محلے والے، اسٹاف کے لوگ، یہ سب ہیں. تو کچھ اقرار ہوتا ہے، کچھ ان کا پاس ہوتا ہے. پھر غیر مسلم ہے نا ہمارے یہاں ساتھ رہتے ہیں، تو اس کا پاس رکھنا چاہیے. تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا شرف ہے کہ ایمان والوں کہہ کر ہمیں کہہ رہے ہیں. اب یہاں وضاحت نہیں کی گئی. اب اللہ تبارک تعالیٰ ایک انعام بیان کر رہے ہیں، نعمت پیش کر رہے ہیں. وہ کیا ہے سنیے. احلت لکم بہیمۃ الانعام. دیکھو نعمت ہوئی نا تمہارے لیے، بہیمہ انعام. اب میں ترجمہ نہیں کر رہا ہوں. انعام اور بہیمہ حلال کر دیے گئے، تو نعمت ہوئی نا، انعام ہوا. اب یہ بہیمۃ الانعام ہے کیا اصل میں؟ دیکھیے انعام مستقل، اس کے بعد سورہ انعام آ رہی ہے، 143 آیت پر پڑھیں گے، مگر اسے سمجھیں گے تو بہیمہ سمجھ میں آئے گا. کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ انعام نہیں فرماتے ہیں، بہیمۃ الانعام. تو انعام کسے کہتے ہیں سنیے. الضأن من الضأن اثنین. الضأن کسے کہتے ہیں؟ مینڈھا مینڈی، یہاں کہتے ہیں خروف، اور بھی کوئی ترجمہ ہوگا اردو میں، لیکن مینڈھا مینڈی بہت مشہور ہے نا. ومن المعز، معز یعنی بکرا بکری، 4 ہوئے. پھر اس کے بعد والے ومن الابل اثنین، اونٹ اونٹنی، کیونکہ ابل اس میں جنس ہے. ومن البقر اثنین، بقر اس میں جنس ہے، بقرہ یعنی گائے، ثور یعنی بیل. تو من البقر اثنین یہ انعام ہوئے. اب انعام کا ترجمہ کیا؟ چو پائے. اچھا ہم جو کھاتے ہیں ٹانگ بنائے نہیں کہتے، پائے بولتے ہیں. حالانکہ وہی ہے، پائے فارسی لفظ ہے، مگر ایک خاص ہو گیا. بھائی کیا بنا ہے تو بولے پائے، لیکن ہوتا کیا ہو؟ ٹانگ ہوتی ہے بکرے کی، لیکن نہیں کہتے. تو یہ بتا رہا. اچھا چو یعنی 4، یہ جانتے ہیں، چوکا مار دیا کرکٹ میں، تو چو کے معنی 4. اور پائے یعنی 4 پاؤں والے. یہ کس کا ترجمہ ہوا؟ انعام کا. اب سمجھنے میں آسانی ہوگی. انعام اور چیز ہے. اچھا اسے مویشی بھی کہتے ہیں ہم، مویشی، لیکن کون سے؟ بالکل 8. اچھا بھینس کا نام نہیں ہے، اس لیے کہ بھینس جنگلی جانور، حدیث میں ذکر نہیں ملے گا، پہلی ڈکشنری میں نہیں. جب سے اس کا وجود ہوا، آئی ہوگی جنگل سے بھاگتے ہوئے، پال لیے، تو اس کا نام اب جاموس عربی میں، لیکن حدیث میں نہیں، قرآن شریف میں بھی نہیں. تو اس کو قیاس کیا کس پر؟ تو اب سمجھ میں آئے گا. اب بہیمہ کسے کہیں گے؟ یہاں انعام کی بات نہیں ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ بکری تمہارے لیے حلال ہے. بکری تو حلال ہے، سب کھاتے تھے، بکری، بکرا، مینڈا، مینڈی اور اونٹ، گائے، بیل سب کھاتے تھے. تو کیا احلت لکم بہیمۃ الانعام، چوپاؤں میں سے بہیمہ جانور. اب یہ کون سے جانور؟ دیکھیے خنصر، بنصر، وسطیٰ، سبابہ، ابہام. یہ ابہام. ابہام کیوں؟ اردو میں مبہم. کیا؟ مبہم. ابھی دیکھو یہ بیچارہ الگ ہے، یہ 4 انگلیاں تو یہ الگ ہے. اس کا نام کیا؟ ابہام، اکیلے. مبہم. تو بھینس آئی، مبہم ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ سب سے پہلے بھینس آئی. ارے بھائی یہ ہے کیا بھینس؟ دان نہیں، معاذ نہیں، ابل نہیں، بقر نہیں، تو ہوا نا، یہ ہے بہیمہ. ہاں علیحدہ ہے. اب جب علیحدہ ہے
تو تمیز بھی نہیں اس میں. چلو نیل گائے آ گئی, وہ بھی جنگلی ہے نا, ہرن آ گئی, خرگوش آ گیا, یہ سب بہیمہ میں آتے ہیں. ہاں تو مبہم علیحدہ ہوئے نا بھائی. اونٹ اس کی گائے بیل کی بات نہیں ہو رہی ہے ہٹ کے, اور یہ تو سمجھ تو ان کی بات ہو رہی ہے. تو اب لوگوں نے ترجمہ کیے ہیں 4 پاؤں والے جانور. اچھا درندہ اور چیز ہوتی ہے, تو یہ سب حلال ہیں. نیل گائے ملے, خرگوش ملے, اور کیا ہرن ملے, جو بھی بات اس قسم کے جانور اور بھی ہوں گے. تو نعمت ہوئی کہ نہیں اللہ تعالی کی جانب سے, بلا جھجک لوگ کھانے لگے اور کھاتے ہیں, پکڑتے ہیں, شکار کرتے ہیں. الا ما یتلی علیکم, سوائے اس کے جو تم پر پڑھ کر سنائے جائیں گے. یتلا پڑھے ہوئے نہیں تو دوسرے صفحے پر ہے, جو تم پر پڑھے جائیں گے. اچھا غیر محل الصید وانتم حرم, اب یہاں بات ادھوری رہ گئی, ابھی پڑھا نہیں گیا, پڑھیں گے. بہیمہ حلال ہیں, کون سے حلال نہیں وہ بھی پڑھے جائیں گے. اچھا غیر یعنی نہیں, محلی محلین, صید یعنی شکار, وانتم واو حالیہ, جبکہ تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار تمہارے لیے حلال نہیں. قید لگا دی نا, یعنی ہرن ہے, نیل گائے ہے, خرگوش ہے, تم پر حلال. پھر کچھ حلال نہیں وہ پڑھ کے سنائے جائیں گے, مگر سنو اگر احرام کی حالت میں ہے تو ان کا شکار کرنا نہیں. کس کا؟ بہیمہ کا. مرغی لیے, بکری لیے, ذبح کیے, قافلہ ہے, یہ صید میں نہیں آتا ہے نا. صید تو مرغی لیتے ہیں لوگ, کاٹتے ہیں, بکری کاٹتے ہیں, قافلے چلتے تھے نا حجیوں کے. بہیمہ منع کر دیا کیونکہ شکار جو تمہارے قبضے میں نہیں. یہ تو واضح ہوا وانتم حرم. اب اس میں ایک بات رہے گی, کون سی؟ الا ما یتلی علیکم. ان اللہ یحکم ما یرید, اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں فیصلہ کرتے ہیں. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ احرام کی حالت میں یہ شکار حلال نہیں. اچھا, اور یہ کہ یہ بہیمہ تمہارے لیے حلال ہیں, مگر یہ کہ بہیمہ جو حلال نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ارادہ, چاہت اور اس کی بنیاد کا علم اور حکمت تمہاری مصلحت کی خاطر. تو یہاں بات یہ ہوئی کہ ایمان سے ہمیں پکارا, یہ اس کا ہمارا شرف ہے ہمارے لیے, اور پھر نعمتیں بھی بیان کی. یہ ایک نعمت ہوئی, نہیں تو پہلے پریشان تھے لوگ کس سے کھانا کہ نہیں کھانا. اور اس کے بعد میں یہ بھی بتا دیا کہ شکار کیجئے لیکن وقتی طور پر, چونکہ حلال چیز کو آپ اپنے اوپر حرام کرتے ہیں, عمرے کا احرام ہو یا حج کا احرام ہو. اب یہ آیت ہم نے پڑھ لی مگر ابھی کامل نہیں ہے اور تمام نہیں ہے. تو کب کامل ہوگی اسی وقت سمجھائیں گے. تو 2 لفظ یاد رکھنا, کامل اور تمام. اب دوسری آیت, یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اب ایک تعدد پر رک گئے, یہ تو آپ جانتے ہیں. یہاں حکم ہو رہا ہے کہ ایمان والو لا تحلو, حلال مت کرو. ابھی اوپر گزرا محلی, یہ مشتقات ہوتے ہیں سب حلال سے. شعائر اللہ, شعیرہ کی جمع,
ابھی اس کا نام رکھیں اللہ کے نام یا اللہ کے نام سے جو چیزیں ہیں جیسے صفا، مروہ، حرم، حجر اسود وغیرہ، یہ عرفات، مزدلفہ، تو اللہ کی نشانیاں. ابھی صفا مروہ بھی اللہ کی نشانیاں، ان صفا مروہ من شعائر اللہ. تو انہیں تم حلال مت کرو، مطلب ان کی حرمت مت کرو. وہاں پر کوئی ایسا کام مت کرو جو اس کے مناسب نہیں. تو ظاہر ہے کہ لوگ احترام کرتے ہیں، صفا ہے، مروہ ہے، حرم مقدس ہے، اور نہ حرمت والے مہینے کو بھی پامال کرو، مطلب انہیں حلال مت قرار دو. مطلب ہے کہ چوری، ڈاکہ یہ سب ہے، پہلے لوگ کام کرتے تھے نا غلط، تو یہاں پر مت کرو. اب شہر الحرام سے مراد یہ بھی آپ جانتے ہیں، سورہ توبہ میں ہے کہ وہ جو حرام ہے تو رجب سے شروع کریں، رجب اور ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم. شوال کو اس میں شامل نہ کریں. رجب، ہاں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم. شوال اشہر حج میں جاتا ہے. وہ جو ہے نا ان کیا حج ہے عدت شہور اشہر الحج، تو اس میں شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، ایک شوال سے حج کا احرام باندھ سکتے ہیں. تو وہ کنفیوز ہوتا ہے اکثر. اشہر حج اور اشہر حرم فرق ہے. اشہر حرم میں شوال نہیں آتا، رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم 4، اور اشہر حج کتنے؟ 3. تو یہاں پر ہوتا ہے جو حرمت والے مہینے اس کی بات ہو رہی ہے. ظاہر ہے کہ جب حج ہوگا تو حج کے مہینے ہیں تو ان کو پامال نہ کرو. اب یہ کیا ہوتا تھا اشہر الحرم، یہ پہلے سے، یا الشہر الحرام ولا الشہر الحرام، ان میں جنگیں نہیں ہوتی تھی. چونکہ رجب میں آپ کو یاد ہوگا جو بہت زمانے سے آئے ہیں، رجب میں ہی عمرے کے لیے لوگ آتے تھے. رجب میں، چونکہ رجب عمرے کا سیزن تھا. ہاں پہلے تو پھر وہ آ کے حج تک رہتے تھے. ویزا بڑا لمبا ہوتا تھا، وہ چیز نہیں رہی تو اس وقت سمجھ میں آتا تھا کہ رجب. بعد میں ربیع سے شروع ہو گیا، ربیع الاول سے. اب آہستہ آہستہ حج کے ایام جانے کے بعد 1 شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ کے بعد پھر عمرہ کھل جاتا ہے. تو جنگ اس میں نہیں کرتے تھے، لوگ رکتے تھے. تو ایسا نہ کرو، نہ جنگ نہ اس میں فساد. اب اس کے بعد ولل ہدیہ، اور نہ حد کو حلال کرو، یعنی یہ ہے کہ ترجمہ کرو کہ انہیں پامال مت کرو، ان کی بے حرمتی مت کرو. اب یہ ہدیہ کیا ہے؟ کئی جگہ پر اس کا ذکر ہے ہدیہ کا. ومن تمتع بالعمرۃ الی الحج فما استیسر من الہدی. لیکن پھر بھی ہمارے یہاں چونکہ قربانی، جیسے کہ درود شریف ہے، درود شریف یعنی کیا؟ کچھ نہیں، درود شریف قربانی. قربانی کا لفظ صرف ایک جگہ، اذ قربا قربانا، حابل قابل کا قصہ پڑھ چکے ہوں یا پڑھیں گے. تو قربان اور چیز ہے. اب ہمارے یہاں ہو گیا ترجمہ قربانی قربانی قربانی. بھائی قربانی نے کیا؟ اللہ کا کے تقرب میں کسی چیز کو پیش کرنا، نیاز کھانے کی، یا بکرا یا گائے. اس وجہ سے سمجھ میں نہیں آتا ہے. اچھا، یہاں جو لوگ ہیں وہ غور کریں، مکے میں جو ٹکٹ ملتا ہے نا اس پہ ہدیہ لکھا رہتا ہے، اور جدہ میں جو ٹکٹ ملتا ہے اس پہ اضحیہ لکھا رہتا ہے. کیونکہ جدہ میں کیا ہوتی ہے؟ قربانی. تو اس فرق کو محسوس نہیں کر رہے. فمن تمتع بالحج من العمرۃ الی الحج فما استیسر من الہدی، پھر بھی قربانی. تو ہدیہ اور قربانی میں فرق ہے. ہدیہ کا جانور قربانی میں شامل نہیں. ہدیہ کسے کہیں گے؟ یہاں پر سمجھنا ہے کہ جو عمرے کو یا حج کو، اب عمرے کا بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے لوگوں کو، کیونکہ پہلے یہی تھا، کوئی بھی خانے کا آ رہا ہے، چاہے عمرہ ہو چاہے حج ہو، ساتھ میں جانور لاتا تھا. اس کا نام کیا؟ ہدیہ. اب آپ بتاؤ کہ وہ رجب میں آیا تو قربانی ہے؟ رجب میں تو قربانی نہیں ہے، تو اس کا نام ہدیہ. تو جو ہاں ہدیہ سے ہدیہ بھی ہے، مشتقات یعنی. تو حکم ہو رہا ہے کہ قافلہ جا رہا ہے، ولا تحلوا، ڈاکوؤں کے لیے خاص کر کہ ان کو مت لوٹو، کیونکہ لوٹتے تھے نا. ان کا احترام کرو، محترم مہینے میں مت لوٹو. یہ شاعر اللہ اب جو لے جا رہے ہیں حج والے یا عمرہ والے. اب تو عمرے کی مثال دینا بھی مشکل ہے، لوگ شاید نہ سمجھیں، لیکن جو بھی مکہ جانور جا رہا ہے وہ کیا ہدی میں شامل ہے. ولل قلائد، قلائد یعنی پٹے. اب قافلہ جا رہا ہے اور پھر قلائد میں فرق ہے.
آپ نے ایک بکرا خریدا, پسند آیا کہ یہ میں حج کو جاؤں گا تو ساتھ میں لے جاؤں گا, تو اس کے اوپر پٹا ڈال دیا. ابھی آپ نکلے نہیں, اب ایسا جانور بھی چوری مت کرو, چونکہ اس نے پٹا ڈال دیا نا. کس کے لیے یہ؟ ہاں, تو ہمارے یہاں بھی رکھتے ہیں نا, وہ تو درگاہ کے لیے رکھتے ہیں. ارے رے یہ فلاں فلاں ولی کا بکرا ہے تو عزت کرتے ہیں. تو وہ یہ قلائد ہے. یعنی کس طریقے سے وضاحت سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. ولا آمین, دیکھو آمین نہیں ہے, ولا آمین. اب یہ یاد رکھیں آمین کیا ہے اصل میں, ام یا امو. پھر ہم پڑھیں گے دوسرے صفحے پر, آج تو نہیں آئے گا نمبر ہو. تیمم اسی سے ہے, ام یا امو, وہ امامت والا نہیں. ام یا امو, امام یا اممو, آمین اور تیمم ارادہ کرنا. ولا آمین البیت الحرام, جنہوں نے ارادہ کیا بیت الحرام جا رہے ہیں ان کو بھی مت ٹچ کرو. دیکھو ہے, چونکہ گھیر لیتے تھے, چلو دینار کی تھیلیاں نکالو, تو یہ حکم ہو رہا ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ شعائر اللہ. اب یہ بیت الحرام, حرام تو آپ جانتے ہیں یعنی حرمت والا مہینہ. یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا, یہ لوگ کیوں نکلے؟ چاہے رجب میں ہو چاہے حج کے مہینے میں ہو, یہ کیوں نکلے ہیں؟ تلاش کرنا چاہتے ہیں اپنے رب کا فضل اور رضامندی. تو آپ کیسے لوٹ رہے ہیں ان کو؟ تو پہلے یہ ہوتا تھا ڈاکو لوٹنا, مگر یہ ہدایت نازل ہوئی. اچھا, اب جب ایمان لائے لوگ تو چونکہ وہ جو عادت بن گئی تھی نا, تو باقاعدہ تنبیہ کی جا رہی ہے. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا, اب اوپر والی آیت محل الصید والی پوری ہو رہی ہے. غیر محل الصید وانتم حرم, جب تم احرام کی حالت میں. اچھا دیکھیے, میں کہتا ہوں نا واو حالیہ, اگر آپ نے ترجمہ کیے کہ شکار کرنا حلال نہیں اور تم احرام میں ہو, تو یہ تو اردو یعنی پھسپھسی اردو ہے نا. تو جب کہ, واو حالیہ کا ترجمہ جب کہ, حالانکہ جب تم احرام میں ہو تو شکار کرنا حلال نہیں. وَإِذَا حَلَلْتُمْ, جب تم احرام کھول دو, فَاصْطَادُوا, شکار کرو. ابھی حللتم کا لفظ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ حلال ہو جاؤ, احرام کھول دو, ایک ہی بات ہے. تو حلال تحلل, آپ حج میں جائیں گے تو آپ کو کیا ملے گا؟ تحلل, یعنی جیسے خود حلال ہونا. تو حج میں آپ کو 2 تحلل ملیں گے, یاد ہوگا نا آپ کو, جو بھی جاتے ہیں مطالعہ کرتے ہیں نا حج میں. پہلا تحلل اور تحلل دوم. تو پہلا تحلل کون سا؟ جب آپ کنکری مارتے ہیں, بال کٹواتے ہیں, تو یہ تحلل ہوا. اب اگر ہدی ہے تو ذبح کیے تو تحلل ہوا, مطلب ناخن کاٹو, کپڑے پہنو. لیکن ابھی دوسرا تحلل نہیں ہوا ہے. میاں بیوی ساتھ میں ہیں تو کچھ نہیں کر سکتے, عمل ازدواج نہیں ہو سکتا. جب طواف افاضہ, طواف زیارہ کریں گے تو تحلل دعا. یہ اس مناسبت سے بتایا میں نے تاکہ یاد رہے. تو یہ تعلق سے ہوا کس کے؟ محل الصید وانتم حرم. اب شکار آپ کر سکتے ہو. اب اس میں بڑی حکمت ہے کہ آپ اللہ کے لیے نکلے ہیں, لبیک اللہم لبیک. پہلے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, تو اس میں کسی کو شریک نہیں کرنا. تو لبیک اللہم لبیک عمرتن حجن. اب اس میں شکار کی طرف کیسے؟ صحیح ہے نا, شکار نہیں ہو سکتا. ہاں, کھانے کے حصے سے منع نہیں کیا گیا. تو یہ اس میں حکمت ہے. اب ایک اور چیز بتائی جا رہی ہے اسی مناسبت سے. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ. شنآن, نون اور حمزہ. شنآن, دشمن. اچھا, آپ جائیں کوثر میں, ان شانئک, تو نون پہلے ہے. شانئک, اے رسول فکر مت کرو, تمہارا دشمن وہی ابتر ہے. شانئک. تو یہاں بھی کیا ہے؟ شنآن, پہلے نون ہے. لیکن اگر حمزہ پہلے ہو تو کل یومن ہوا فی شأن. اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کل یومن, سورہ رحمان میں کیا؟ کل یومن ہوا فی شأن. اب یہ اور بات ہے کہ ہمارے یہاں شان کہتے ہیں, شان کہتے ہیں. کل یومن ہوا فی شان, تو اس کے معنی عظمت. حمزہ پہلے نون بعد میں, بہت اہم نقطہ ہے یہ. حمزہ پہلے نون بعد میں, تو شان, اردو کی شان, عربی کی شأن.
اور یہ دشمن. تو جب پڑھیں گے وہاں یہاں وہاں تو خیال رکھیں نون پہلے حمزہ بعد میں, حمزہ پہلے نون بعد میں, ٹھیک ہے. ولا یجرمنکم یعنی مجرم, یہی ترجمہ کریں, تمہیں جرم پر مجبور نہ کرے کسی قوم کی دشمنی, کہ انہوں نے تمہیں روکا تھا مسجد حرام سے, روکا تھا نا مسجد حرام جانے سے. ہاں اب مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا, اب وہ ہمارے دشمن ہیں. تو بولے نہیں, دشمن قوم اس کی دشمنی تمہیں اس بات پر مجبور نہ کرے کہ تم حد سے تجاوز کرو. ان تعتدوا, دیکھو اس کا نام ہے اسلام. اس وقت کے حالات میں بھی کہا جا رہا ہے کہ نہیں, انہوں نے روکا, اب آپ کو ہم نے غلبہ دیا, فتح مکہ ہو گئی, ظاہر ہے کہ وہ ہے نا, مگر نہیں. دیکھو کیسا بیان کیا جا رہا ہے, مگر نہیں, ہم ہی اس کو پھیلاتے نہیں نا. تو یہ مفہوم سمجھ میں آ گیا. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ, بلکہ اس کے بجائے کیا کرو, اچھے کام کرو. مطلب کسی کے ساتھ دشمنی میں اپنا وقت ضائع کرنا, اچھے کام کرو. وَالتَّقْوَى, بر جانتے ہیں, بر ایمان, اعمال صالحہ, وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ 177 سورہ بقرہ کی آیت, سب اس میں بر ہے, بھلائی. چاہے تو دیکھیں تو بھلائی کے کام کرو. اب یہ سوچنا ہی نہیں کہ انہوں نے ہمیں تکلیف دی, اب اس کا انتقام لو, بدلہ لو, نہیں. تقویٰ پرہیزگاری یعنی ہمیشہ خوف رہے اللہ کا, تو یہ کام کرو اور اس پر مدد کرو. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, ہمیشہ گناہ کے کام کرنے پر اور دشمنی عداوت پر تعاون مت کرو. تو یہاں تعاون کی بات ہو رہی ہے. اوپر کیا ہوتا کہ ولا تحلوا, کسی چیز کو تم کسی کو حرمت کو پامال نہ کرو, اور یہاں تعاون مت کرو. تو ظاہر بات ہے جب تعاون کرنا منع ہے تو خود عمل کرنا بھی منع ہے. مطلب لوگوں کو مت ابھارو کہ دیکھو یہ وہی ہے جنہوں نے تمہیں حرم میں جانے سے روکا تھا. تو یہ کہا جا رہا, فرق ہے, کسی چیز کو کرو اور تعاون نہ کرو. تو جب تعاون کرنا منع ہے تو خود وہ عمل کرنا بدرجہ اولا منع ہے. واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب, اور اللہ کی پرہیزگاری اختیار کرو, اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں. چونکہ اتنی ہدایت کے بعد بھی اگر نافرمانی کرتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی سزا سخت ہے. یہ گویا کہ تنبیہ ہے. اب وقت آ گیا الا ما یتلی علیکم, اب پڑھ کر سنائے جا رہے ہیں. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذلکم فسق اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون. واخشون یعنی واخشونی, زیر ہے نا نیچے, لیکن پڑھنا ہے واخشون. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور رحیم. اب دیکھیے اس میں حرمت علیکم المیتۃ, کہا تھا نا الا ما یتلی علیکم. اب یہ نام گنائے گئے. اب جو میں کہہ رہا تھا نا کہ وہ آیت جو ہم نے سیکھی وہ نہ تمام ہوا نہ کمال ہوا. اب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا تعلق کس سے, اکمل و اتمم. تو گویا کہ یہاں پر وہ آیت تمام ہوئی اور کمال ہوئی. تمام کمال جانتے ہیں کہ ایک چیز کا پورا ہونا. آپ نے لکھ دیا رجسٹر میں جو لکھنا تھا, مگر کامل بھی ہے کہ نہیں, ایک ہے جمال تو تمام کمال. تو ابھی وہاں تک پہنچتے ہیں. بہت اہم آیت ہے یہ. تو حرمت علیکم المیتۃ, حرام کر دیا گیا تم پر مردار. اب چاہے بہیمہ کا ہو چاہے انعام کا ہو, دونوں آ گئے. جنگل میں چلے گئے, ہرن یا نیل گائے, حرام. پھر والدم, خون, جی
یہ یہاں دم، حج میں آپ سنتے ہوں گے نا علیہ کا دم، یعنی کہ خون بہانا، یہ دم یعنی خون. تو یہ خون جو ہے، اچھا اب یہ مردار ہے، یہ آگے جو بیان کیے جا رہے ہیں اس میں سب کا تعلق خون سے ہے. بھائی خون حرام، حرمت، حرام ہوا نا. تو کیوں خون حرام ہوا؟ آج کل تو ماشاءاللہ طب نے تو تحقیق کی ہے کہ خون میں وہ جو کیا اس میں وائرس ہوتے ہیں وہ انسان کے غذا کے لیے مفید نہیں ہوتے، وہ نقصان دہ ہوتے ہیں. ہمارے جسم میں خون ضروری ہے مگر وہ ہم کھا نہیں سکتے، اس لیے حرام قرار دیا. مفاسد ہیں اس میں. اب یہ کہ ہمارے جسم کو برقرار رکھنا، اللہ تعالیٰ یحکم ما یرید، ہمارے جسم میں خون کیوں ہے، اس کے فوائد کیا ہیں. تو یہ کہ وہ خون، اب یہ کیسا خون، لوگ ذبح کیا ہوا خون جمع کرتے تھے، وہ پھر جم جاتا تھا، پھر اس کو پکا کے تو بڑا کیا ٹیسٹی رہتا تھا. ہمارے یہاں ابھی تک کھاتے ہیں لوگ جن کو معلوم نہیں، مگر نہیں، اس کے نقصانات ہیں. اب مردار جب وہ مر جاتا ہے تو یہی خون منجمد ہوتا ہے اندر، اب وہ نہیں کھا سکتے. جب ذبح کرتے ہیں تو خون بہہ جاتا ہے، یہ حکمت ہے. مگر ایک چیز میں سمجھانا چاہتا ہوں، یہ خون حرام ہے تو کون سا خون حرام ہے؟ ناپاک ہے. بھائی ہر حرام چیز ناپاک ہوتی ہے. چلے شراب پینا حرام تو کیا ناپاک ہے؟ وہ ایک شراب کا قطرہ لگ گیا ناپاک ہے. اس میں فرق نہیں کر رہے ہیں لوگ. بھائی شراب کا پینا منع ہے، حرام ہے. انگور سے شراب بنتی ہے، کھجور سے بنتی ہے، تو اس کا قطرہ لگ گیا تو وہ تو ناپاک نہیں ہے نا. جی تو خون کے تعلق سے ہمارے یہاں بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں. ابھی جیسے کہ نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی ہوتا ہے نا خراش لگتی ہے کوئی تو خون نکل گیا تو بیچارے نماز توڑ کے نکل جاتے ہیں. تو کیا کرنا چاہے؟ آج کل تو ٹیشو جیب میں رہتا ہے، ٹیشو نہیں تو پھر مطلب ہے کہ یہ معمولی سا خون، یہ خون جو ہے یہ ناپاک نہیں ہے. اس طریقے سے اس کا کھانا پینا یہ منع ہے. اچھا اس کی مقدار بتائیے کہ اگر بہہ جائے تو پھر وہ وضو ٹوٹے گا، نماز ٹوٹے گا. جنگ کے میدان میں تلواریں لگتی تھی مگر کسی نے کچھ نہیں. لوگ نمازیں پڑھتے تھے اور تیر لگتا تھا. اچھا بچہ بھی خون پیتا ہے، خون ہی پیتا ہے نا، اس کی غذا کیا ہے؟ تو اس کے پہلے میں سمجھا چکا ہوں اصل میں خون ناپاک کون سا ہے. تھوڑی آ گئی پھنسی، اب وہ خون اپنی اصل حالت کو تبدیل ہو جاتا ہے. حالت سے کیا بنتا ہے؟ پیپ، سڑ جاتا ہے، یہ ناپاک ہے. رحم میں خون جم جاتا ہے، بچہ دانے میں بچہ نہیں ہے کھانے کے لیے پینے کے لیے تو فاسد ہو جاتا ہے، تو ناپاک خون باہر نکلتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. وہ ناپاک ہے چونکہ وہ فاسد ہو گیا. لیکن جب حمل رہ جائے اب خون نہیں نکلتا ہے، وہ بچہ پیتا ہے، تو وہ خون اپنی اصلی شکل میں پاک ہے. نہیں تو ہمارے جسم میں بھرا ہوا ہے تو معمولی سا خون نکلے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. تو یہ خون کے تعلق سے. اب وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، سور کا نام مخصوص لیا گیا، یہ بھی حرام ہے. باقی تو مردار. تو چونکہ سور جو بنایا گیا ہے نجس العین، ہر چیز اس کی ناپاک، بال ہڈی سب. اب یہ اللہ تعالیٰ نے یحکم ما یرید، اللہ تعالیٰ نے بنایا اسے، لیکن ہے کہ اس کے بھی نقصانات ہیں. صرف ایک مذہب کہیے یا ایک دین کہیے وہ ہے مسیحی، یہ لوگ اسے حلال قرار دیتے ہیں اور مفید، یہی قوم زیادہ کھاتی ہے. باقی ہمارے یہاں بھی دوسرے لوگ اسے نہیں کھاتے. لیکن اچھا وما اہل لغیر اللہ بہ، اور جسے دوسرے کے نامزد کیا گیا. دیکھو یا اہل چشمی ہاں سے ہے، اہل نہیں ہے. ہاں تحلو، حلال مت کرو، یہ حلال سے نہیں ہے. اس کا مطلب نام پر رکھنا. نامزد تو فارسی میں ترجمہ ہوا نا، کسی کے نام پر رکھنا. ذبح کی بات نہیں ہو رہی ہے.
لیکن لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ تو بسم اللہ کہہ کے ذبح کیا، نیاز کا بکرا ہے، شیخ ضلع نے کہا بسم اللہ اللہ اکبر، تو اللہ تعالیٰ یہی نہیں کہہ رہے ہیں، نام پہ رکھا حرام، کیوں؟ تو لا الہ الا اللہ، اللہ کے نام پہ رکھو۔ یہ آیت تو 4 دفعہ آپ کو ملے گی۔ تو بہرحال جو نام پہ رکھا ہوا ہے نظر و نیاز کے لیے، 12 محرم کو، 10 محرم کو، رجب کنڈے کے لیے، مرغا مرغی سب حرام اس آیت سے، اور بھی آیت ہیں، یہ 4 دفعہ آیت آئی ہے۔ تو اہل کے معنی کیا؟ کسی کے نام پر۔ امام کے نام کی بناتے جی پوریاں بناتے وہ بھی امام کے، ہاں جی، وہ رجب کی کنڈی بھی امام جعفر کے نام سے بناتے ہیں نا، امام صادق جی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ، خنق گلا گھونٹ کر مار دیا گیا، گلا گھونٹ دیا گیا، دم اس کا باہر نہیں نکلا، یا خون، وہی سبب ہے نا جو میتا میں ہوا۔ اچھا، موقوذہ تو چوٹ کھا لیا اس نے، یعنی کبھی چوٹ پتھر کی یا اور کسی چیز کی ٹکرانے کی وجہ سے، اب چوٹ کھا کر مر گیا ہو بے تاب ہو کر، خون منجمد ہوا۔ والمتردیہ تو تردد، ابھی دیکھو الفاظ کیسے استعمال ہوتے ہیں، جب جانور گرتا ہے تو تردد میں ہوتا ہے اور گر جاتا ہے، مر گیا، بیلنس اس کا ہٹ گیا۔ تو یہ سب حرام، سبب کیا؟ خون منجمد ہوا۔ والنتیحۃ، کسی بہیمہ نے کسی بہیمہ کو یا کسی انعام نے کسی انعام کو سینگ سے مار دیا، سینگ گھسا دیا، وہ مر گیا، کیونکہ جی تو کیوں خون تو بہنے کے لیے وہ رگے ہیں نا، پورا خون وہیں سے بہتا ہے جی ذبح کرنے کے۔ وما اکل السبو الا ما ذکر، سبو یعنی درندے، درندے نے ابھی عقل ہے، مطلب وہ پورا کھایا یہ مراد نہیں ہے، مطلب ہے کہ درندے نے پکڑا کھانے کے لیے، اس نے کھانا شروع کیا، تو درندے کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ وہ تو یہاں سے نہیں، پیچھے سے جو بھی، اور تم نے پکڑ لیا، الا ما ذکیتم، تو تم نے اگر اسے ذبح کیا ذکیتم تو پھر وہ حلال ہے۔ اب اسے سمجھنا ہے، کیا وہ باز چھوڑ دیا یا کتا شکاری چھوڑ دیا، یہ ہے کہ آپ جا رہے ہیں، لومڑی نے پکڑ لیا مرغا یا اور کوئی خرگوش پکڑ لیا، اس نے مارا جس طریقے سے ان کو کھانا ہے، مگر کہ وہ زندہ ہے تو آپ نے اسے ذبح کر دیا، خلاص کئی تم واضح ہوا نا، چونکہ اس میں جان باقی ہے، ذبح کر دیا۔ وما ذبح علی النصب، نصب یعنی استھان جہاں پر دیوی دیوتا محرم کا وہ گنبد کا ڈھانچہ رہتا ہے، وہاں یہ استھان پر ذبح کیا گیا۔ ابھی دیکھو فرق ہے، اہل اور نصب میں ذبح میں فرق ہے نا، جیسے مزار پر، لیکن یہ ایک اور فرق ہے، الا ما ذکیتم زکات اور یہاں ذبح، دونوں میں فرق ہے۔ ایک تو وہ زکات زائے سے، وہ زکات ہے، یاد رکھنا یہ ذال سے ہے، الا ما ذکیتم، دیکھو ذال ہے، یعنی جو تم نے ذکے ذبح کیا تو پھر حلال ہے، اور زکات مال کو پاک کرنا اور یہ جانور کو پاک کرنا، تو اس میں ذال ہے، لیکن ذال کے معنی بھی ذبح، مطلب وما اکل السبو الا ما ذکیتم، مگر کہ جو تم نے ذبح کیا، وما ذبح علی النصب، جو استان پر ذبح کیا جائے، بہت فرق ہے دونوں میں، بہت فرق کیا ہے کہ جو استان پر ذبح کیا جائے، ذبح ہوا نہیں ہوا، نکاح ایک عقد باندھا، اس کے بعد میں زواج ہے نا، ہاں، تو اسی طریقے سے ذبح جب مکمل ہو جائے تو ذکیتم، تو ذکا یعنی اختتام پر آپ نے ذبح کر دیا، یہ کیا ہو گیا؟ ذکیتم، تو دونوں میں فرق ہوا۔ اب دیکھو ایک ساتھ ہے تو سمجھنے میں آسانی ہوگی، اور یہ تو اب آپ کو سمجھنے میں بہت آسانی ہے، جیسے نکاح اور زواج دونوں میں فرق ہے، ویسے اس میں وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ، اور یہ کہ تم پانسے سے تقسیم کرو۔ یہ پانسے کیا ہوتے ہیں؟ ازلام وہ تیر کی جمع، تو کعبہ شریف میں وہاں رہتے تھے، یا کہ ان کے معبد میں مکہ میں تو وہی سب سے بڑا تھا نا،
تو ان کو سفر کو جانا ہے تو اسے کچھ دے دلا کے بھائی نکالو تیر، تو وہ نکالتا تھا. اس میں لکھا ملتا تھا کہ جیسے پہلے ہمارے یہاں مشین وزن کرنے کی اس پہ نکلتا تھا، ٹکٹ پہ کچھ نکلتا تھا نا کہ تمہاری تقدیر کھلنے والی ہے جی. تو ویسی وہ اس پہ جو ہاں فال کھولنا، بس وہی ایسے. اب تو وزن بند ہو گئے جی ہاں. تو وہ اس میں جو لکھا ملتا تھا بھائی یہ سفر تمہارے لیے مبارک نہیں ہے، تو نہیں جاتے تھے. تو یہ تو حرام ہے. یہ کیا چیز ہو گئی صاحب؟ اب وہ تو خیر پہلے وزن کرتے تھے، وہ خود بخود نکلتا تھا تو ہنستے تھے پڑھ کر. اور کیا چلیے. ہاں تقدیر ہو تو کیا، کسی نے اپنے ڈاگ کا وزن کیا تو ملا کہ تم بادشاہ ہونے والے ہو. تو یہ تو ایسے لوگ سمجھتے ہیں، وہ لکھا ہوا ہے. بہرحال یہاں ہمیں سمجھنا ہے کیا کہاں ہم پہنچے. وَأَن تَسْتَقْسِمُوا ذَلِكُمْ فِسْقٌ. اب یہاں میں بار بار تاکید کرتا ہوں، اب سمجھ میں آئے گا. یہ ذالکم کیا فسق، ترجمہ جمع کا کبھی نہیں ملے گا. اب ترجمہ نکالے یہ سب یہ فسق کے کام ہے. یہ تو یہ کے لیے تو ذالک آتا ہے نا، ذالک الکتاب، یہ کتاب وہ کتاب، اس سے فرق نہیں ہوگا. یہ ذالکم کیا کئی دفعہ میں بتا چکا ہوں. ذالکما ربکما، اے موسیٰ و ہارون، ذالکما ربکما، یہ ایک تم دونوں کا رب. یہ دو نہیں ترجمہ کر سکتے، اور نہ کسی نے کیا ہے. تو یہ طریقہ ہے، اسٹائل ہے یہ. یعنی جب سامنے دو ہوں تو ذالک نہیں، ذالکما تم دونوں کا یہ رب. تو ذالکم تم سب کے لیے یہ فسق ہے، یہ خیال رکھنا. تو ذالکم فسق یعنی یہ فسق. اب فسق یعنی گناہ کا کام، جیسے کہ فسق عن امر ربی، اللہ تعالیٰ کی جانب سے اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی کرنا، یہ فسق مستقات ہے. فسق یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کی نافرمانی کرنا. تو اگر ہاں انکار کرنا، اگر تم نے یہ وہی فاسق شیطان کے لیے استعمال ہوا ہے. ففسق عن امر ربی، تو کیا فسق حکم عدولی کیا، انکار کیا، اسی سے فاسق، اسی سے فسق. یہ سمجھنے کی کوشش کیا کریں. لفظ ایک ہی ہے، فا سین قاف، فسق یہ مصدر ہے. فاسق مشتقات، فسق مشتقات، فاسقین مشتقات. تو یہ فسق ہے، مطلب کیا یہ ہے انکار کرنا اللہ کے احکام کا. ہم نے جو ابھی احکام دیے اس کا انکار کرنا، حکم عدولی کرنا، انکار جو بھی ترجمہ کرے لیکن سمجھے. ذالکم فسق یعنی اگر تم یہ کام ایسے کرو گے تو یہ کیا ہے، یہ فسق. کم یعنی تم سب کے لیے. الیوم یئس الذین کفروا، آج جو ہے مایوس ہو گئے کافر، من دینکم تمہارے دین سے. ہمارا دین اسلام. فلا تخشوہم ان سے مت ڈرو. وخشونی، اب میں ترجمہ کر رہا ہوں، وخشونی بلکہ مجھ سے ڈرو. یہ کیا ہو گیا، ترجمہ ہو گیا. لیکن پڑھیں گے کیا، وخشون. کیوں؟ اتباع رسم مصحف عثمانی. لیکن معنی وہی ہوتے ہیں نا، زیر کہاں سے آیا، نہیں تو وخشون ہوتا ہے. اب جس کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، بیان ہوا لیکن ابھی کمال اور تمام باقی ہے. اب یہ کمال اور تمام، یہ آیت بہت مشہور ہے. الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. بہت مشہور آیت ہے. یوم عرفہ فی میدان عرفات نازل ہوئی، بہت مشہور ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیام پذیر تھے، کھڑے تھے. بہت اہم آیت ہے. یہودی تو کہتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ہمارے یہاں ایسی آیت ہوتی تو ہم تو عید مناتے، تم لوگ کیا کرتے؟ اچھا اس پر کوئی عید نہیں مناتا ہے کیونکہ الیوم یہ حجۃ الوداع، آخری حج. اکملت لکم دینکم، دین کامل ہوا. ہاں، اور اتممت علیکم نعمتی ہے نا، وہ اتممت علیکم نعمتوں کو بھی پورا کر دیا. تو کامل یعنی اس میں کوئی اب نقص نہیں، کوئی کمی باقی نہیں، کامل.
اور اتمام تمام جو بھی مجھے دینا تھا میں نے دے دیا. بتلا دیا نا بہیمہ کے بارے میں یہی چیزیں باقی تھی, کوئی چیز باقی نہیں رہی. تمام کمال میں فرق ہے. تمام یعنی آپ نے کچھ لکھنا ہے, رجسٹر الف سے شروع کیا, اے سے اور زیڈ تک لکھ دیا, یہ ہو گیا تمام. لیکن کمال جب کمال کر دیا, بھائی اس میں خامیاں بھی ہو سکتی ہے نا, ہاں یعنی تمام کر دیا, اب کوئی ضرورت پورا کر دیا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب دوسری چیز کی ضرورت نہیں ہے, ایک چیز آپ نے پوری کر دی, لیکن یہ کمال ہے. کامل یعنی اب کسی چیز کی ضرورت نہیں. تو کامل میں اور تمام میں فرق ہے. تمام پورا کر دینا, کمال یعنی اب کسی چیز کی گنجائش نہیں, کوئی چیز باقی نہیں. تو الیوم لیکن یہاں کمال کس کے لیے؟ دینکم ہے, اور تمام کس کے لیے؟ نعمتوں کے لیے. تو فرق ہے نا. ابھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کئی نعمتیں اتاری. ٹرین نہیں تھی اس وقت, پلین نہیں تھا, تو تمام کمال ایک نہیں ہے. اس وقت جو نعمتیں چاہیے تھیں, کشتیاں تھیں اور اونٹ تھے, تمام. آج کل کیا ہے؟ پلین, اور بھی کچھ بنیں گے. لیکن دین میں کمال ہے, کامل. ابھی کوئی رتی بھر گنجائش نہیں, کامل. اگر کچھ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو فصل والا ذکر علماء سے پوچھو یا اجماع امت بیٹھو. ابھی کئی چیزیں ایسی ہیں لوگوں نے فتویٰ دیا, فیصلہ کیا, بعد میں سمجھ میں آیا کہ نہیں وہ غلط ہے. تو کمال میں اور تمام میں فرق ہے. آج بوقت ضرورت اللہ تعالیٰ نے نعمتیں پوری کر دی اور نعمتیں ہم پر آ رہی ہیں, لیکن دین کیسا ہو گیا؟ کامل, خلاص, کوئی گنجائش. ہاں اب اگر اس میں کوئی زیادتی کر رہا ہے تو بدعت, جانتے ہیں نا. لیکن نعمتوں میں آپ بھی نعمتوں میں اضافہ کرتے ہیں. چلو ابھی آج کل مشروبات ٹھنڈا کرنے کے, پہلے کہاں تھے؟ لیکن دین کی بات ہو رہی ہے. نعمتوں سے بھی میں نے نوازا جو ضرورت تھی اس وقت, اور کامل بھی کر دیا. اب اس کے بعد بتایا کہ کوئی گنجائش ہے. لیکن وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, راضی ہوا میں تمہارے لیے اسلام دین. ان الدین عند اللہ الاسلام. تو کبھی آپ غور کیے, رضیت لکم الاسلام دینا, اسلام دین. ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک دین اسلام. تو کیا دین, کیا اسلام, کیا؟ بس یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیے مذہب کے بارے میں آج بیان نہیں کرنا, مذہب تو آپ جانتے ہیں, شریعت بھی جانتے ہیں. شرع لکم من الدین ما وصى به نوح, ہے نا, ہاں اولو العزم پیغمبر کا نام ہے. شریعت اور چیز ہے, لیکن سب سے پہلے ہمیں سیکھنا ہے کیا, کہ اسلام کیا ہے اور دین کیا ہے. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم, تمہارے دین سے یہ مایوس ہو گئے. کافرون میں لے جاتا ہوں, کیا ہے؟ لکم دین ولی دین. تو دین تو دو ہو گئے نا, تمہارے لیے تمہارا دین, میرے لیے میرا دین ہوا. چلے سورہ یوسف میں لے جاتا ہوں. ما کان ان یاخذ اخاہ, ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک, سورہ یوسف میں. تو وہاں پر بھی یوسف علیہ السلام کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا وہ یہ ہے, کذالک کدنا لیوسف, ہم نے یوسف علیہ السلام کو سکھلا دیا کیا؟ تدبیر. اس لیے کہ بھائی تھے نا, اب انہیں پکڑے کیسے, انہیں روکنا تھا. تو ما کان لیاخذ اخاہ, ما کان لیاخذ اخاہ, اپنے بھائی کو پکڑ نہیں سکتے تھے, روک نہیں سکتے تھے. فی دین الملک, اس وقت جو بادشاہ تھا جن کے سپہ سالار تھے نا, پکڑ نہیں سکتے تھے. تو وہاں پر بھی دین ہے. تو تدبیر بتلائی, پیالہ چھپا دیا, اور انہیں سے اقرار لیا. انہوں نے کہا کہ ہم نے تو پیالہ نہیں چھپایا ہے. تو بولے جس کے وہ کیا بوریے میں پیالہ ملے اسے روک لو. تو وہاں کا جو بادشاہ تھا اس کے دین میں کسی کو اتنی بات پر روک نہیں سکتے تھے. تو تدبیر سے کیا, انہوں نے خود ہی کہہ دیا تو روک لیا اپنے بھائی کو. تو کہنا کیا چاہتا ہوں کہ دین کو ہم سمجھے دین کسے کہتے ہیں اور اسلام کیا. بھائی رضیت لکم الاسلام دینا, اذان کے بعد بھی پڑھتے نا, اقامت کے بعد رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا, ہاں, ابھی محمد الرسولہ.
پڑھتے ہیں نا، 3 کلمات ہے وہ. تو ابھی اسے کیسے سمجھیں گے، کوشش کریں گے. بھائی اسلام معلوم ہوا کہ دین کس کا نام ہے؟ ایک ضابطے کا. آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی تک جو نازل، وہ کیا ہے؟ وہ دین ایک ہی تھا. کیا؟ دین ایک ہی. اور دین دوسرے بھی باطل. ان کے پاس ایک دین تھا ملک مصر کے پاس، اور کافروں کے پاس دین ہے لکم دینکم. تو دین یعنی کیا؟ ایک ضابطہ، ایک قانون. تو ان کے یہاں ضابطہ کیا؟ بتوں کی پوجا کرو، بتوں کو اللہ سمجھو، اس کا نام دین ہوا. لیکن ہمارے نزدیک ان الدین اسلام، نبیوں پر جو اترا اس کی مکمل اطاعت اور فرما برداری، اس کا نام ہے اسلام. تو فرق ہوا نا. دین فرق، دین اور چیز ہے. دین ایک ضابطہ، دین تو دوسرے بھی ہیں، باطل ادیان بھی ہیں، تقابل ادیان کتاب ملتی ہے. لکم دینکم چلے قرآن شریف میں، تمہارے لیے تمہارا دین. تو کون سا دین؟ تمہارا ضابطہ تمہارے لیے، بتوں کی پوجا کرو، درگاہ کی پوجا کرو. ہمارے لیے ہمارا دین جو نبیوں کے ذریعے ملا. تو اسلام مکمل تابعداری، فرما برداری. اس لیے کہتے ہیں نا مسلم. مسلم معمولی چیز نہیں ہے. اس دین کی پیروی کرنے والا، اس دین کو فالو کرنے والا جو رسول کے ذریعے ہمیں ملا. اب بتائیے کیا چیز ہے ہمارے پاس؟ اب کون سا دین آیا؟ ہمارے پاس مذہب ہے بس، دین کسی کے پاس نہیں ہے. اسی لیے مذہب میں مختلف چیزیں بیان کی جاتی ہیں. دیکھیے بنی اسرائیل کے پاس مذہب ہے. کیا حکم ہوا تھا؟ اذبحوا بقرۃ، گائے کو ذبح کرو. گائے کو ذبح کیا. تو گائے کو ذبح کرو اور وہ ٹکڑا لگاؤ اس مقتول کو، تو کہہ دے گا. اس کا نام کیا ہوا؟ بھائی دین ہی کہیں گے نا. مگر انہوں نے مذہب بنا دیا، گائے کی پوجا کرنے لگے. اس کا نام کیا؟ مذہب. یعنی ایک راستہ بنا دیا. ارے یہ گائے کے ٹکڑے سے مقتول اٹھا اور کہہ دیا کہ مجھے فلاں نے قتل کیا ہے، چلو اس کی پوجا کرو. پھر سامری نے ایک بچڑا بنایا، اس کا نام مذہب. اس کے پہلے میں نے نہیں کہا، اس لیے کہ آہستہ آہستہ، ورنہ بالکل فی تلخ. تو ہمارے یہاں مذہب کس کا نام ہے؟ ہمارا بھی مذاہب ہے نا. تو مذہب تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو بہرحال دین اسلام اور مذہب. ان الدین عند اللہ الاسلام ورضیت لکم الاسلام دینا فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف. اب دیکھو آیت کے بارے میں، الا ما یتلی علیکم، جو تم پر بیان کیے گئے وہ حرام ہے. استثناء ہو رہا ہے. مگر اضطر اضطراری حالت، مگر ایک جو مجبور ہو. کس میں مجبور ہو؟ فی مخمصۃ، بھوک، جو پریشان حال ہے، بھوک اور سامنے مردہ ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ جنگ کی حالت میں. جب جنگیں کرتے تھے نا، اب کھانا نہیں، جنگ ہو رہی ہے، تو دیکھا تو ایک جانور پڑا ہے، کسی کا گھوڑا مر گیا، مار دیے جنگ میں. یا کہ پانی ہے تو دوسروں کا ہے، جو بھی ہے. غیر متجانف الاسم، اس کا مقصد گناہ کی طرف مائل ہونا نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف بھوک کو مٹانا ہے. دیکھیے شریعت نے کیسا حکم دیا. ابھی تو جنگ کا نہیں، سفر میں لوگ جا رہے ہیں جنگل میں، کھانا ختم ہو گیا یا چوری ہو گیا یا گر گیا. لیکن یہ مسئلہ کب سمجھ میں آئے گا؟ جب آپ مخمصہ کو سمجھیں گے. دیکھیے ترجمہ کیا کہ ہم نے بھوک. آپ جانتے ہیں بھوک کے لیے کون سا کیا لفظ ہے عربی میں؟ جوان. ہاں جوان، انا جوان. کیا خیال ہے؟ ہاں میں بھوکا ہوں، ہے نا. بھائی آپ جا رہے ہیں، کہتے نہیں پہلے میرا ولدی جوان رحمتم، جوان. یہاں جوان کا لفظ نہیں ہے، مخمصہ. تو جوان کسے کہیں؟ بھائی پیاسا اور بھوکا. بھوکا کسے کہیں گے؟ بھائی صبح ناشتہ کیے، اب پیٹ خالی ہو گیا تو جوان. صبح پانی پیے، ابھی 6 گھنٹے ہو گئے، پیاس لگ گئی، پیٹ خالی پانی سے تو پیاسا، پیٹ خالی ہو گئے کھانے سے تو جوان. مخمصہ وہ چیز نہیں ہے.
بھائی ایک دن ہو گیا، رات گزر گئی، دوسرا دن کھانے کے لیے کچھ نہیں، وہ پریشان ہوا، مخمصہ، شدت کی بھوک جان پر آئی، یہ ہے مخمصہ۔ اب ترجمہ آپ کیا کریں، ترجمہ وہی کیا ہے، بھوک۔ تو ایسی کیفیت ہے کہ فی مخمصۃ، کہ اگر وہ ابھی پانی نہیں پیے گا تو گھوڑے پر سوار نہیں ہو سکتا۔ گھوڑے پر سوار ہونا بھی فن ہے، یہ کہ ہلاکت کا منہ دیکھنا پڑے گا، اس کا ارادہ ہرگز نہیں گناہ کرنے کا، تو مردہ ہے، شراب ہے، جو بھی ہے، یہ جو اوپر گیا تو اس کے لیے حلال ہے۔ اب جب وہ کرے گا ایسا تو اللہ تعالیٰ نیت کو جانتے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اطمینان رکھو، ایسی حالت ہے تو اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ تم صرف کوشش کرو اس کے رضا رغبت کی، یہ جو تم نے کیا معاف، اور معافی کے ساتھ ساتھ رحم بھی، تو یہ بیان کیا گیا۔ اب اس کے بعد جو ہے ہم پورا نہیں کر سکیں گے، تو انشاءاللہ پھر آئندہ، چونکہ پھر دوسرے مسائل ہیں۔ تو بہرحال چند چیزیں میں نے بتایا سورہ مائدہ کے شروع میں، اسے ذہن میں رکھیے گا، اور خاص کر دین اسلام، اسلام کسے کہتے ہیں لوگوں کو پتہ نہیں، شریعت کسے کہتے ہیں لوگوں کو پتہ نہیں، مذہب کسے کہتے ہیں لوگوں کو پتہ نہیں، مذہب کس کا نام ہے، شریعت کس کا نام ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور رحیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جی جو جانا چاہتے ہیں چلے جا سکتے ہیں، جو پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی کہیے۔ سوال یہ تھا کہ یہ صرف قلب کے اطمینان کی خاطر کہ یہ خنزیر حرام کیوں ہے، خنزیر کا گوشت، یہ سوال تھا جی۔ اور دوسرا سوال یہ تھا کہ یہ جو والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ، یہ چیزیں جو ہیں، اب یہ یا ایھا الذین آمنوا کہ ان سے تو نہیں ہے، اور لوگوں سے نہیں کہا، ہم یعنی جو دوسرے مذہب کے لوگ ہیں، جو ہم یورپین کنٹریز جاتے ہیں تو بڑے مسئلے ہوتے ہیں کھانے پینے کے، وہاں پر تو وہ تو اپنے صحیح کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں تلاش کرنے میں جو ہے نا حلال کھانا اور بڑی پریشانی ہوتی ہے، تو اس کو ہم کیسے کریں؟ یعنی اور مقصد جو اپنے مقصد ہے کہ حالت نہیں ہوتی ہے وہ شدید، لیکن بھوک ہے نا، ہمیں عادت ہے صبح دوپہر شام کھانے کی یا صبح شام کھانے کی، تو وہ بھوک تو لگ رہی ہوتی ہے، وہ بھوک کے مارے ایک طرح سے مر بھی رہے ہوتے ہیں، جی۔ تو اس میں جو ہے نا بہت خراب، تو کیسے اس کو انتباہ کریں، کچھ اس کے اندر کچھ ہے، اور یہ منخرط والموقوذۃ والمتردیۃ، یہ والی کیفیت تو اگر چیزیں حلال ہی ہو، یعنی کا خنزیر کا گوشت نہ ہو، تو اس میں، اور یہ فرق یعنی ان لوگوں کو نہیں کہا تو مطلب نہیں کرتے، یہ ہم مسلمانوں کو ہی کہا کر دو، یہ صرف میں دیکھا ہوں کہ یہ احرام کی ہی قید ہے، یا یہ عام اس میں بھی اسے ہم لاگو کر سکتے ہیں کہ یہ احرام یا حج کے علاوہ نہیں؟ یہ ذرا سا دو تین اشکال تھے۔ جی، بہیمۃ الانعام صرف احرام کی حالت میں شکار کرنا منع ہے، اس کے پہلے کہہ دیا نا احلت لکم بہیمۃ الانعام، اور استثناء کر دیا وانتم حرم، یعنی بہیمۃ الانعام تمہارے لیے ہمیشہ حلال کر دیے گئے۔ لوگ شک کرتے تھے نا، جیسے سب سے پہلے بھینس کے بارے میں شک کیا تو حلال، البتہ استثناء کر دیا کہ وانتم حرم، یہ تو بات واضح ہے۔ رہا خنزیر کا تو ابھی آپ تحقیق کریں، یہ بہت ہی مضر چیز ہے خنزیر کا گوشت وغیرہ۔ اچھا، دوسرا جو آپ کہہ رہے ہیں نا مخمصہ، دیکھیے آج کل علاج ہے، پوچھتے ہیں ویج نان ویج، ایسا سوال کوشچن کرتے ہیں، ایسا کیسا، تو آپ ویج لے لیں، ایسا کچھ نہیں۔ اگر آپ کو شک ہے تو اپنے شک سے، اس میں یہ ہوتا ہے بھائی صاحب کہ وہ ہم نے یہ بھی کیا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ احتیاط جو کرنے والے تو ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کے اندر انہوں نے خنزیر کو بھی پکایا ہوا ہے، تو وہ اسی تیل میں
या उसी बर्तन में, इसका क्या हुक्म है? उसी बर्तन में हमें वेज पका के देंगे या उसी बर्तन में हलाल पका के देंगे? तो नहीं, ये शुकूक है, ये शुकूक है, इतना गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। असल में यहाँ के लिए तो मसला बिल्कुल हल है। इन्होंने कहा कि यहाँ जो आता है वो चेक करके आता है, आप खाइए, समझे ना। अब ये कि इसी हफ्ते में मुफ्ती तकी उस्मान ने फतवा दिया है कि नहीं, हलवे वगैरह के बारे में, हो चुके वहाँ पर हैं, वहाँ से वो सीख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं, आप इत्मीनान रखें। और फिर इतना भी शक की गुंजाइश नहीं है ना। अभी आपने वेज का आर्डर दिया, वो इतना लोग इतना तैयार नहीं रहता है कि भाई वेज मांग रहे हैं उसमें खिंजर का तेल डालो, ऐसा नहीं है। गर्म हो जाती है तो उसका असर खत्म हो असर हाँ, ये भी एक चीज़ है। देखो ये अच्छी चीज़ है कि भाई एक चीज़ जब पक जाती है तो उसका असर ख़त्म हो जाता है, सही है। तो हाँ, तो उसका वो ख़त्म हो जाता है, कोई भी चीज़ जलने से उसकी वो असल माहियत उसकी ख़त्म हो जाती है। बहरहाल इतना शुकूक में जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये मखमसा की हालत नहीं है, मखमसा और चीज़ है, समझे ना। तो आप सिर्फ मशरूबात पिए, बिस्किट केक भी मिलता है, हाँ जूस पिए, इसकी है, वो मखमसा में शामिल नहीं है। जी कहिए। दूसरी आयत में आपने कहा कि दूसरी मुसलमानों को मना किया था मक्के में दाखिल होने से, हाँ उसके बाद जब मक्का पक्का होने के बाद, जी फतेह मक्का के बाद जी मुसलमानों को ये कहा गया कि आप उनको मत करो, हाँ ज्यादती मत करो, हाँ जी जी हाँ। इस तरह इस फलस्तीन में तो जमाने में फलस्तीन पता हो गया था जी, यही चीज़ को इस्तेमाल करके लोग उनकी इजाज़त लेकर रहने की, हाँ तो आज वो अपने हाथ से वो छोड़ चुके, जी हाँ। और क्या है इसका? नहीं, वो फ़लस्तीन का मसला ऐसा है, वो असल में हाथ से निकल चुका, क्योंकि उनको मौका दिए, हाँ मौका दिए रहने का। वो फ़लस्तीन तो धोखा दिया ना उन्होंने, धोखा देकर वो कब्ज़े में किए, चूँकि इन्हें इत्मीनान दिलाया कि हम हैं, तुम्हारी हिमायत करेंगे, और फिर उस तरफ हथियारात भर दिए और वो अचानक हमला कर दिए। इस तरीके से हुआ है जी। चलिए, और कुछ काफ़ी है ना इतना? सुभान अल्लाह में भी हम ये आयत जो मालूम थी, फिर भी इसके बावजूद भी जो है ना ये लोग ऐसा करते, वो जिद है ना, कुर्सी जाती थी ना। तो इंशाल्लाह आइंदा आइए आप, वो वुज़ू तयम्मुम वगैरह के मसाइल होंगे, चूँकि आधा सफ़ा तो है ना, इसका ततीमा करेंगे और फिर ख़ास वुज़ू, गुस्ल और तयम्मुम इंशाअल्लाह आधा सफ़ा पढ़ के। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।